السلام علیکم۔ اس وقت صبح کے یا سمجھ لو رات کے تقریباً 3:45 بج رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو اس پوری ویڈیو کے اینڈ میں پیچھے سے برتنوں کی آوازیں آتی ہیں یا آپ کو میری امی کی آوازیں آتی ہیں جو مجھے سحری کے لیے بلا رہی ہوں گی، تو اسے اگنور کرنا، بیکاز ابھی سحری ختم ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، اینڈ آئی ایم میکنگ اے ویڈیو فار یو گائز۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی آپ نے پورا اسکیجول کس طرح سے بنانا ہے اپنی پڑھائی کا، اور کس طرح سے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ پڑھو۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا اسکیجول بتایا تھا، ایک رف سا اسکیجول تھا، لیکن اسٹوڈنٹس نے کہا ہمیں کمپلیٹ اسکیجول بتائیں، رمضان کا ایک علیحدہ سے ہی سارا سین چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں ایک کمپلیٹ اسکیجول بنا کے دیں۔ تو میں نے کہا اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا، تو ہیئرز دا ویڈیو۔ اور اگر میں آپ لوگوں کو تیزی سے اسکیجول کا بتاتا چلوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پورے دن میں تقریباً 24 گھنٹے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے جو آپ کے 8 گھنٹے ہیں وہ سونے کے ہو گئے، پلس 3 گھنٹے ضائع، انسان کوئی نہ کوئی ضائع کر ہی دیتا ہے، مطلب 3 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں آپ کے کالج سے آنے جانے میں۔ آج کل کالجز بند ہیں لیکن جلد کھلنے والے ہیں سیکنڈ ایئر والوں کے لیے، اس لیے کہہ رہا ہوں کالج سے آنے جانے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تھرڈ 3 گھنٹے اگر آپ کالج میں، کالج جو کھل رہے ہیں موسٹ پروبیبلی کالج جو ہوں گے وہ ٹیسٹ ہی لیں گے ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کے لیے، تو وہ 3 گھنٹے آپ نے وہاں پہ اسپینڈ کرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دن میں تقریباً 14 گھنٹے آپ نے اپنی زندگی کے اس طرح سے گزارے جو ابھی میں نے آپ کے 14 گھنٹے گنوائے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کے پاس تقریباً 10 گھنٹے بچتے ہیں جو آپ پڑھائی میں اپنی اسپینڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ان 10 گھنٹوں کو آپ نے میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے، اسمارٹ ورک کرنا ہے، ہارڈ ورک نہیں کرنا۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں آپ لوگوں نے کام 10 گھنٹے کرنا ہے لیکن اس کی آؤٹ پٹ 24 گھنٹے کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایسے کام کرنا ہے۔ اب کام اس طرح سے کرنا ہے کہ اس 10 گھنٹے کو آپ نے فردر ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ٹوٹل دنوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کے ای کیٹ میں کتنے دن رہتے ہیں، جتنے بھی رہتے ہیں، اب میں اس وقت کیلکولیشن نہیں کر سکتا، جتنے بھی دن رہتے ہیں ان دنوں کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے نمبر آف یور سبجیکٹس کے ساتھ، کہ میں 10 دنوں میں میتھ اور فزکس ختم کر لوں گا، اگلے 10 دنوں میں فرسٹ ایئر کی میتھ اور فزکس ختم کر لوں گا، پھر اگلے 10 دنوں میں انگلش پڑھ لوں گا، آئی کیو پڑھ لوں گا، کیمسٹری پڑھ لوں گا۔ اس طرح کر کے آپ لوگ اپنے ٹوٹل ان سارے دنوں کو جتنے بھی ای کیٹ میں رہ گئے ہیں انہیں آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے نمبر آف سبجیکٹ میں۔ اب یہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو ای کیٹ کا آپ نے بتا دیا ہے ہمیں، آپ نے تو اس کا ہمیں بتایا ہی نہیں ہے این ای ٹی کا۔ تو اگر آپ ای کیٹ تیار کرو گے 75% آپ کا این ای ٹی بھی تیار ہو جائے گا، تو میں اس لیے ای کیٹ پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کیونکہ وہ قریب ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے جو 10 گھنٹے کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیا کہ آپ نے اندر سے 4 گھنٹے جو ہیں 10 گھنٹے میں سے جو 4 گھنٹے ہیں آپ کے وہ آپ نے پڑھنے ہیں اگلے دن کے ٹیسٹ کے جو کالج میں ہونا ہے، مے بی وہ اردو کا ہو، مے بی انگلش کا ہو، مے بی سائنس سبجیکٹ کا ہو، فزکس کیمسٹری میتھ، وہ تو آپ کو پھر بینیفٹ ہو جائے گا، آپ نے سیکنڈ ایئر کی ایک سائنس سبجیکٹ پڑھ لیا۔ جتنا چیپٹر جو بھی ملا آپ نے وہ کر لینا، بے شک 2 چیپٹر ہیں 3 چیپٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے پڑھا، اسے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کے ایم سی کیوز 4 گھنٹے ہم نے بہت رکھے، 4 گھنٹے میں تیاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1.5 گھنٹہ آپ نے اس کے انٹری ٹیسٹ کے ایم سی کیوز سالو کرنے ہیں فرام اینی بک۔ میں بہت زیادہ بکس ریکمینڈ کرتا ہوں اور میں نے اپنی انیشیٹو میں بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ میرے انیشیٹو کا تو میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو گائڈ کر رہا ہوں، آئی ایم آلسو ٹیکنگ موک ٹیسٹ، ہم کچھ عرصے میں اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم گائڈ کر رہے ہیں ہر یونیورسٹی کے بارے میں، میرٹس لسٹ وغیرہ بتا رہے ہیں، ہم پاسبل کوشش کر رہے ہیں آئے ود مائی ٹیم کہ ہم لوگ انہیں ان کی ڈریم یونیورسٹی تک پہنچائیں۔ تو اگر آپ نے وہ نہیں جوائن کی تو لنک ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہ ویڈیو دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گی میرے انیشیٹو کا ممبر کس طرح سے بننا ہے۔ خیر، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو پریکٹس بک کوئی بھی لے لو، بے شک آپ لوگ کسی سے بھی جا کے کس سے لے لو یا کسی بھی انڈسٹری سے لے لو، وہاں پہ آپ گئے، آپ نے اس کی پریکٹس بک لی اور پریکٹس بک سے پریکٹس سالو کرو وہ پرابلمس جو آپ نے فرسٹ ایئر کا ٹیسٹ تیار کیا 4 گھنٹوں میں، 1.5 گھنٹہ آپ نے اس کے ایم سی کیو تیار کرنے، دین آپ کے پاس پھر بھی 4.5 گھنٹے بچ جائیں گے۔ اب ان 4.5 گھنٹے کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے کہ آپ نے فرسٹ ایئر کا کوئی سبجیکٹ پکڑ لینا، فزکس پکڑ لو، میتھ پکڑ لو، 2 سبجیکٹ کوئی پکڑ لو اور ان 4 گھنٹے میں آپ نے وہ 2 سبجیکٹ کا کوئی 1 چیپٹر 2 چیپٹر کر لینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بھی پریکٹس ایم سی کو سالو کر لینے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا فرسٹ ایئر بھی تیار ہوتا جائے گا، سیکنڈ ایئر بھی تیار ہوتا جائے گا، اور آپ کے کالج کے ٹیسٹ بھی نہیں ڈسٹرب ہوں گے، سیکنڈ ایئر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی جو ایگزامز آ رہے ہیں ایف ایس سی کے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑا ہی پریسائز سا، ایک بڑا ہی رف سا میں نے اسکیجول بتایا ہے تاکہ آپ لوگ اسے اپنے مطابق ڈھالو، بس ایک رف اسکیجول ہے، اسے اپنے مطابق آپ لوگ کر سکتے ہو کنکلیوڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ نوٹس میکنگ کی بات ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا فرسٹ ایئر پڑھو، سیکنڈ ایئر پڑھو، اس طرح پڑھ کے اب 1 مہینہ پڑھ لو گے نا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ٹیسٹ ہوگا نا تو آپ کو آخری دن پھر 6 سبجیکٹس ریوائز کرنے پڑیں گے، 2 سالوں کی کیمسٹری، 2 سالوں کی فزکس اور 2 ایئرس کی میتھ۔ تو یہ 1 دن میں یا 2 دن میں ریوائز کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو نوٹس میکنگ ٹیکنیکس از دا بیسٹ تھنگ جو آپ کو آنی چاہیے ڈیورنگ یور انٹری ٹیسٹ۔ نوٹ ضرور بناؤ
اپنے نوٹس کس طرح سے بنانے ہیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, باقی آپ لوگ بہتر جانتے ہو کہ آپ لوگوں کو کس طرح کے نوٹس سوٹیبل یا کس طرح کے نوٹس اچھے لگتے ہیں. کچھ لوگ نوٹس بنانا پریفر کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے, لیکن میں جو تھا میں پریفر کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہوں. تو آپ لوگوں کو میں ایز اے سینئر سجیسٹ کروں کہ آپ لوگ بنایا کرنا. نوٹس آپ لوگوں نے اس طرح سے بنانا ہے کہ اپنی ایف ایس سی کی بک سامنے رکھو اور ساتھ ہی اپنے کوئی شارٹ کٹس وغیرہ میتھ کے یا کوئی نوٹس آپ کو مل رہے ہیں وہ سامنے رکھ لو. اب میں اپنے انیشیٹو میں نوٹس دے رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو, تو یو کین جوائن مائی انیشیٹو ایز ویل, ممبر بن سکتے ہو. نیچے ڈسکرپشن میں جا کر جوائن ویڈیو دیکھو, آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح بننا ہے. تو آپ لوگ اس نوٹس کو رکھو ساتھ, آپ لوگ اپنی بک کو رکھو, اپنے شارٹ کٹس کو رکھو. ٹھیک ہے, اب ان تینوں کو پڑھ کے جو آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ ملا ہے نا, تینوں کو پڑھ کے ایک جو آپ سمجھ لو تینوں کو پڑھ کے ایک سمری والا پوائنٹ آپ کو ملا ہے, آپ نے وہ اپنے نوٹس میں لکھ لینا. اس طرح آپ کو وہ تینوں نوٹس سے مل کے ایک زبردست قسم کے آپ کے اپنے نوٹس تیار ہو جائیں گے جو آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پڑھو گے جب آپ اینٹی ٹیسٹ دینے جا رہے ہوگے, ریوائز کرو گے اور آپ کا وہ اینٹی ٹیسٹ کی بڑی اچھی پریپریشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے نوٹس بنانے, نوٹس آپ کلرفل مارکر پین وغیرہ سے بناؤ تو زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں. لائک میں ریڈ بھی یوز کرتا ہوں, بلیک بھی یوز کرتا ہوں, گرین بھی یوز کرتا ہوں. اس طرح آپ کے نوٹس ذرا خوبصورت لگتے ہیں اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. دا سیکنڈ تھنگ از جو میں نے آپ کو کہا کہ بکس آپ نے سامنے رکھنی ہے, بکس پی ٹی بی کی ہونی چاہیے. پی ٹی بی کی بکس میں ساروں کو ریفر کرتا ہوں. اب ریفر کیا کرنی ہے بلکہ یہی ہے, ای کیٹ میں یا انٹری ٹیسٹ میں آپ کو پی ٹی بی کی ہی پڑھنی پڑتی ہیں. اب جو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں فرام نان پنجاب بورڈ, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, پی ٹی بی کی بکس پڑھنے کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے پی ٹی بی کی بکس نہیں پڑھنی اور پھر مجھے کوئی سلیوشن بتائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بے شک آپ اے لیولس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے پڑھنی ہے نا پی ٹی بی کی بکس, پڑھنی پڑیں گی آپ کو پی ٹی بی کی بکس. اگر آپ نان پنجاب بورڈ کے ہیں لائک کے پی کے بورڈ یا کہیں اور کے, تو آپ کو پھر بھی پی ٹی بی کی بکس, زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا, تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے, وہ پڑھنا پڑتا ہے. اور آئی پریفر کہ آپ لوگ ضرور پڑھو ایک بار. اگر آپ لوگ گو تھرو کر لو گے, آئی نو اے لیولس کے اسٹوڈنٹ اور یہ جو دوسرے بورڈ کے اسٹوڈنٹ بھی بہت شارپ ہوتے ہیں, تو آپ لوگ سارے پڑھ کے ایک نوٹس بنا لو. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی سلیوشن ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں نے پی ٹی بی کی بکس پڑھیں گی. اور تھرڈ تھنگ از کہ جو ہمارے پاس ایک مجھے کوشچن بہت آ رہا ہے کہ کیا یہ جو اسمارٹ سلیبس کی اسکیم ہے جو سیکنڈ ایئر کے لیے چل رہی ہے یہ اپلیکیبل ہے اینٹی ٹیسٹ میں. تو آپ کو ایک بات کلیئر اینڈ کٹ بتاتا چلوں, اینٹی ٹیسٹ میں چاہے وہ ای کیٹ اور نیسٹ ہو یا کوئی بھی اور یونیورسٹیز اینٹی ٹیسٹ لے رہی ہیں, اس میں اسمارٹ سلیبس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کبھی نہیں سونا ہم اسمارٹ سلیبس تیار کر کے اینٹی ٹیسٹ میں چلے جائیں گے اور ہمارا بہت ہی اچھا پریپیئر ہو جائے گا, ہمارے بہت اچھے نمبر آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے, سوری ٹو سے. آپ لوگوں کو پورا کورس کرنا پڑے گا اور یہ ہر اینٹی ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پورا کورس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا کرنا پڑے گا. ہاں اسٹوڈنٹس کو تھوڑی مشکل ہے اس بات پہ کہ ہم کیسے کریں, ہم نے اسمارٹ سلیبس سے تیاری کی تھی, اب پورا کرنا پڑے گا, تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور آئی مسٹ سے کہ جو پورا کر رہے ہوں, جن اسٹوڈنٹ نے پاس کرنا ہے نا وہ پورا کر بھی چکے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس اینٹی ٹیسٹ پاس کر بھی چکے ہیں. تو آپ کا کوئی بھی وہ نہیں ہے, بہانہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یا یہ نہیں کر سکتے. یو کین ڈو ایوری تھنگ یار. بس you should try your best, اور you should read PTB books, اور you should have to stick with this schedule جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا دیا ہے. آپ لوگ اپنا بھی بنا سکتے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا this is clear and cut and this is the final, یہ پتھر پہ لکیر ہو گیا. اگر آپ کو کوئی اچھا سا لگتا ہے تو آپ اپنا بناؤ, اور لیکن اب آپ کو schedule کے ساتھ چلنا پڑے گا. دن میں 10 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا پڑے گا. بے شک رمضان ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, جو مرضی ہے, آپ کو پڑھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. بیکاز these 2 months I guess will decide your future, کہ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے. آپ کا پوری زندگی آپ کو بیسیکلی ڈیسائیڈ کریں یا 2 months. تو اگر آپ لوگوں کو میری باتوں سے تھوڑی سی موٹیویشن آئی ہے تو پلیز کام کرنا شروع کر دو. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار لائک کر دو, شیئر کر دو, سبسکرائب کر دو, اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے ضرور بتایا کرو یار, اپنی کوئریز بتایا کرو, مسئلے بتایا کرو. آئی ول بی سالونگ دوز پرابلمس. تو یار ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.